بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 16 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم عدل سے متعلق پڑھیں گے۔ عدل کی تعریف گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھی تھی، هو تغیر اللفظ من صیغۃ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری تحقیقا او تقدیرا۔ میں نے بتلایا تھا تحقیقاً اور تقدیراً سے مراد عدل کی دو قسموں کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ عدل کی دو قسمیں ہیں، ایک عدل تحقیقی اور دوسری قسم ہے عدل تقدیری۔ اگر صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف جانے پر غیر منصرف کے علاوہ کوئی دلیل موجود ہو تو وہ عدل تحقیقی ہے۔ جیسے عدل تحقیقی کی تعریف یہ ہے کہ عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس میں معدول عنہ پر غیر منصرف پڑھنے کے علاوہ کوئی دلیل موجود ہو، یعنی صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف منتقل ہونے پر کوئی دلیل موجود ہو کہ اس کا معدول عنہ صیغہ اصلیہ وہ فلاں ہے، یہ نہیں۔ اس کی مثال جیسے ثلاثو اور مثلثو ہے۔ ثلاثو اور مثلثو ان دونوں کا معنی ہے تین تین، اور یہ ضابطہ ہے کہ معنی کا تکرار الفاظ کی تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ثلاثو کا معنی جو ہم تین تین کرتے ہیں یا مثلث کا معنی جو ہم تین تین کرتے ہیں، اسی طرح رباع اور خماس، اسی طرح رباع کا جو ہم چار چار ترجمہ کرتے ہیں، تو ان کی اصل ثلاثتن ثلاثتن اربعتن اربعتن ہے۔ یعنی یہ دو الفاظ سے ایک ہی لفظ بنا ہے، تو ان کا معدول عنہ وہ ثلاثتن ثلاثتن ہے۔ اسی طرح تو یہاں پر ہمارے پاس معدول عنہ ثلاثتن ثلاثتن پر دلیل موجود ہے، اس لیے یہ عدل تحقیقی ہوگی۔ اسی طرح دوسری مثال اس کی وہ اخرو ہے۔ لفظ اخرو یہ بھی معدول ہے الآخر یا آخر من سے، اور اس کے معدول ہونے پر دلیل یہ ہے کہ اخرو یہ اخرا کی جمع ہے، اور اخرا یہ مؤنث ہے آخر اسم تفضیل کی، اور اسم تفضیل کے بارے میں یہ قاعدہ مشہور ہے کہ اسم تفضیل کا استعمال تین طرح ہوتا ہے۔ الف لام کے ساتھ جیسے زید الافضل، اور من کے ساتھ جیسے زید افضل من القوم، اضافت کے ساتھ جیسے زید افضل القوم۔ جب اسم تفضیل کا استعمال کلام عرب میں انہی تین طریقوں سے ہوتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخر یہ اخرا کی جمع ہے، اور اخرا یہ آخر اسم تفضیل کی مؤنث ہے، اور اسم تفضیل کا استعمال ان تین طریقوں پر ہوتا ہے، اور لفظ اخر کا یہاں پر استعمال ان تین طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ یہ الآخر یا آخر من سے معدول ہے۔ اسی طرح جماعو یہ جماع یا جماعواتن سے معدول ہے۔ جماع یا جماعواتن یہ معدول ہے، اور اس پر دلیل، اس کے معدول ہونے پر دلیل یہ ہے کہ جماع یہ جمع ہے جماعن بروزن فعلاء کی، یہ جمع ہے جماعن بروزن فعلاء کی، اور فعلاء کے وزن کے بارے میں یہ ضابطہ ہے کہ فعلاء مؤنث کی جمع فعالہ اور فعلاوات کے وزن پر آئے گی اگر فعلاء اسم ذات کے لیے استعمال ہو، جیسے صحراء کی جمع صحارا اور صحراوات آتی ہے، اور اگر فعلہ مؤنث اسم صفت ہو
تو اس کی جمع فعلن کے وزن پر آتی ہے، جیسے حمراء ان کی جمع حمر آتی ہے۔ اور جمع نہ تو فعالا کے وزن پر ہے، نہ فعلاوات کے وزن پر ہے، اور نہ فعل کے وزن پر ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جمع جماع یا جمعوات یا جمع سے معدول ہے۔ عدل کی دوسری قسم وہ ہے عدل تقدیری۔ عدل تقدیری اس عدل کو کہتے ہیں کہ جس کے معدول عنہ پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، جیسے ظفر اور عمر، یہ دو الفاظ کلام عرب میں غیر منصرف پڑھے جاتے ہیں، اور غیر منصرف کے لیے دو اسباب کا ہونا ضروری ہے 9 اسباب میں سے، اور ان دو الفاظ میں سوائے عالمیت کے اور کوئی دلیل جب موجود نہیں تھی تو عرب والوں نے استقراء کیا، تتبع اور تلاش کے بعد جب انہیں کوئی سبب نہ ملا تو انہوں نے ظفر کو ظافر اور عمر کو عامر سے معدول مانا کہ عمر و عامر سے معدول ہے، یعنی عامر معدول عنہ ہے عمر کا، اور ظافر یہ ظفر کا معدول عنہ ہے۔ اب اس پر کوئی قرینہ کوئی دلیل موجود ہے؟ کوئی قرینہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ غیر منصرف پڑھے جاتے ہیں، تو اس کو عدل تقدیری کہتے ہیں۔ یہ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ اما العدل فهو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیۃ الى صیغۃ اخرى تحقیقا او تقدیرا، تو تحقیقا او تقدیرا سے میں نے آپ حضرات کو خلاصتاً سلائڈ پر بتا دیا کہ عدل کی دو قسموں کی طرف اشارہ ہے، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری کی طرف۔ ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک اور ضابطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ وہ ضابطہ یہ ہے، یا اس کو آپ جو ہے عدل کا حکم بھی سمجھ لے کہ عدل کے حکم کی طرف گویا اشارہ فرما رہے، وہ یہ ہے کہ عدل اور اسباب 9 میں سے وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوگا، البتہ عالمیت کے ساتھ یہ جمع ہو سکتا ہے، اور اسی طرح وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے۔ وزن فعل کے ساتھ یہ کبھی بھی جمع نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سمجھنے سے پہلے آپ حضرات اوزان عدل کو یاد رکھیں گے۔ اوزان عدل 6 ہے، عدل کے 6 اوزان ہیں۔ پہلا وزن وہ فعال ہے، دوسرا وزن فعال ہے، تیسرا وزن فعال ہے، اور چوتھا وزن فعال ہے، پانچواں وزن مفعال، اور چھٹا وزن وہ فعال ہے۔ تو یہ جو 6 اوزان ہے، فعال 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 اور مفعال، یہ 6 اوزان عدل کے ساتھ خاص ہے۔ عدل انہی 6 اوزانوں میں سے کسی خاص وزن پر آئے گا۔ بعض حضرات نے عدل کے اور بھی اوزان ذکر کیے ہیں، لیکن انشاءاللہ بڑی کتابوں میں ہم وہ پڑھیں گے۔ عدل کی یہ 6 اوزان ہے، اور فعل ان 6 اوزان میں سے کسی بھی وزن پر نہیں آتا، اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ أَصْلًا، کہ عدل جو ہے وہ وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوتا، اس لیے کہ فعل کے الگ اوزان ہے اور عدل کے الگ اوزان ہیں، تو اس لیے یہ آپس میں کبھی بھی جمع نہیں ہوں گے۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَالَمِيَّةِ، البتہ عدل یا عالمیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، كَعُمَرُ وَظُفَرُ، جیسے کہ عمر اور ظفر ہے۔ یہ عدل کی عالمیت کے ساتھ جمع ہونے کی مثال ہے۔ عمر میں ایک عالمیت ہے اور دوسرا عدل ہے کہ یہ عامر سے معدول ہے۔ ظفر میں ایک عالمیت ہے اور دوسرا جو ہے وہ عدل ہے کہ یہ ظافر سے معدول ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں مولانا عدل تقدیری کی، اس لیے کہ معدول عنہ پر ہمارے پاس سوائے غیر منصرف پڑھے جانے کے اور کوئی دلیل موجود نہیں۔ ومع الوصف، اس کا عطف ہے مع وزن الفعل پر، اس کا عطف ہے مع العالمیت پر۔ ویجتمع مع الوصف، اور اسی طرح
عادل جمع ہو سکتا ہے وصف کے ساتھ، کثلاث و مثلث و اخر و جمع، جیسے ثلاث اور مثلث، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ عدل تحقیقی کی مثال ہے، ثلاث کا معنی ہے 3 3، مثلث کا معنی ہے 3 3۔ ایک تو عدل ہے اور دوسرا وصف ہے 3 کا ہونا، 3 3 کا ہونا۔ وَأُخَرُ وَجُمَعُ، اسی طرح اخر اور لفظ جمع، ایک ان میں عدل ہے اور دوسرا جو ہے وصف ہے۔ تو یہ چاروں مثالیں عدل تحقیقی کی مثال ہیں۔ یہ عدل تحقیقی وصف کے ساتھ جمع ہوا ہے اور یہ دونوں اسباب مل کر اس کلمے کو انہوں نے غیر منصرف بنایا ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے عدل کی 2 قسمیں، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ضابطہ پڑھا کہ عدل جو ہے وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، البتہ عالمیت اور وصف کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔